صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا تھا یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے شرک کے بارے میں ہم لوگ علم حاصل کریں گے، تو توحید کے تھوڑے اور مسائل باقی رہ گئے تھے تو انہیں بھی بیان کر دیتے آج۔ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق دینے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، سورہ ہود کی آیت نمبر 88 میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کا پورا بھروسہ اللہ کی توفیق پر ہے، اس کا پورا انحصار جو ہے وہ اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اس کی ایک حدیث بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ کسی فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ چھوڑنا کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور اسے احمد مسند احمد میں اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات بھولنا نہیں، یہ تاکید کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تقدیر کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو قرآن سے اس کی دلیل ہے، سورہ فتح آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان منافقین سے کہو، کون ہے جو تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روکنے کا کچھ اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، تو کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا۔ اس کی حدیث سے ایک دلیل ملتی ہے اس بات کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو اسے اپنے ساتھ پائے گا۔ جب اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اور جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اور جب مدد مانگنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اچھی
اور سارے لوگ تمہیں اللہ نے تمہارے لیے قلم جو ہے نا تقدیر لکھنے والے وہ اٹھا لی خشک ہو چکے ہیں. ہاں اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ہاں اس قسم کی تقدیر ہے. ایک تقدیر جو ہے تو وہ کیسی ہے؟ فیصلہ کن ہے. یہ کسی صورت میں بھی نہیں بدلتی. دوسری تقدیر معلق ہے کہ دعا کرنے سے بدل جاتی ہے اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا چکا ہے. یہ فلاں شخص کی فلاں تقدیر فلاں دعا سے بدل جائے گی. تقدیر معلق کے بارے میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تقدیر نہیں بدلتی مگر دعا سے. یہ کتاب ترمذی میں ہے. صحیح سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. زندگی اور موت صرف اللہ تعالی کے ہی ہاتھ میں ہے. سورہ مومن آیت نمبر 68 میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب توحید اللہ صفات کے بارے میں شرکیہ امور کیا ہے؟ اللہ کے توحید کی 3 قسمیں ہیں نا، توحید فی الذات، توحید فی العبادات اور توحید فی صفات، ہے نا. تو توحید فی الذات کے بارے میں ہم لوگ نے علم حاصل کیا پچھلے اس میں، اور توحید فی العبادات کے بارے میں بھی جانا کہ رکوع سجدہ ہر قسم کی عبادت خاص اللہ کے لیے ہے. اور توحید فی صفات کے بارے میں بھی یہ جانا کہ تمام صفات اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں تو وہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس کی صفات کے جیسا کسی کو تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو تمام کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تدبیر سے ہوتا ہے. اس کے سوا کسی دوسرے کو اس خزانوں میں تصرف کا اختیار یعنی خرچ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اس میں کسی نبی، کسی ولی، غوث، کتب یا ابدال کو شریک سمجھنا گناہ ہے. قیامت کے روز کسی کو سفارش کرنے کی اجازت اور سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے، کسی کو ثواب یا عذاب دینے، کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار صرف اللہ کو ہوگا. اللہ تعالیٰ کے اس اختیار میں نبی کو، ولی کو، غوث کو، کتب، ابدال جو بھی ہے تو ان کو شریک سمجھنا کیا ہے؟ شرک ہے. کا علم رکھنے والا اور ہر جگہ حاضر اور ناظر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کسی نبی، ولی، غوث، کتب وغیرہ کو عالم الغیب یا حاضر ناظر سمجھنا شرک ہے. صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر جگہ شہید ہے، موجود ہے. دلوں کو پھیرنے والا، ہدایت دینے والا، نیکی کی توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کسی اور کو اس میں شریک سمجھنا شرک ہے. رزق کی تنگی یا فراخی، صحت ہو یا بیماری ہو، نفع اور نقصان، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کسی کو بھی اس میں شریک سمجھنا شرک ہے. اولاد دینے یا نہ دینے والا، بیٹے دینے والا یا بیٹیاں دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کسی اور کو کسی کو بھی اس میں شریک سمجھنا اور اس پر قادر سمجھنا شرک ہے. دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کسی کو بھی
بھلائیوں میں شریک سمجھنا کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ شرک ہے۔ دلوں میں چھپے راز اور بھید صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور بھی جانتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، عبادات میں اور صفات میں اکیلا ہے اور بے مثل ہے۔ کسی جاندار یا بے جان، زندہ یا فوت شدہ مخلوق کو اس کی ذات میں یا عبادت میں یا اس کی صفات میں شریک کرنا اور اسے شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ آگ میں داخل کیا صفات۔ اس کے علاوہ بعض ایسے امور ہے، ایسے کام احادیث میں شرک کا لفظ استعمال ہوا ہے، مثلا ریاکاری کرنا یا غیر اللہ کی قسم کھانا وغیرہ، اسے شرک اصغر کہتے ہیں۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے، ان میں سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریاکاری، دکھاوا۔ شرک خفی سے مراد چھپا ہوا شرک ہے، جو انسان کے اندر کی چھپی ہوئی کیفیت کا نام ہے۔ شرک خفی شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ریاکار کا شرک ہے نا، اور شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ منافق کا شرک، چھپا ہوا شرک ہے۔ ظاہر تو منافق کہتے تھے نا ہم ایمان لائے، لیکن دل میں کیا تھا؟ ایمان نہیں تھا۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہے شرک خفی، یعنی یہ کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جب اسے محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی نماز لمبی کر دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ شرک کو دیکھیں گے ابھی قرآن مجید کی روشنی میں۔ شرک سب سے بڑی جہالت ہے۔ شرک تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 64 اور 65 میں ہے، اس کا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلوں، ان مشرکین سے کہا گیا، ان سے کہو کہ اے جاہلوں، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، حالانکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاؤں کی طرف یہ وحی
بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ شرک انسان کو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستی میں گرا دیتا ہے، جہاں وہ مسلسل مختلف گمراہیوں میں دھستا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 31 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں سے اس کے پرخچے اڑ جائیں گے۔ یعنی جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ آسمان سے گر پڑا ہے، اب یا تو اسے پرندے لے جائیں گے اچک لے، یعنی شیطان وغیرہ اچک لے، یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے، یعنی انسان کی اپنی نفسانی خواہشات بھی مراد ہے، اس کو ایسی جگہ لے جا کے پھینک دے جہاں اس کے پرخچے اڑ جائیں۔ مشرک جو ہوتا ہے نا، اس کو توحید کا ذکر بڑا ناگوار ہوتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 45 میں ہے کہ جب ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر والدین زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے شریک کی حیثیت سے تو جانتا ہی نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہیں کرنا، ماں باپ کا کہا صورت میں نہیں ماننا، میری ہی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ مشرک مرد ہو یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے۔ کوئی مشرک مرد ہو یا عورت ہو تو توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 ہے، 221۔ اس کا ترجمہ ہے، مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند ہی ہو، اور اپنی عورتوں کے بھی نکاح مشرک مردوں سے ہرگز نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک غلام مومن آزاد مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ حالت شرک میں فوت ہونے والے مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113، اس کا ترجمہ ہے، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے۔ مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
حقیقت شرک سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی چند حکیمانہ مثالیں بھی موجود ہے جو حکمت سے بھرپور ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41 میں ہے کہ جن لوگوں نے، اس کا ترجمہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، یعنی جنہوں نے بھی اللہ کو چھوڑا اور دوسروں کو اپنا کارساز سمجھا کہ یہ ہمارے کام بنانے والے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک مکڑی جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے، یعنی جس کا سہارا اللہ کو چھوڑ کر یہ تلاش کر رہے ہیں نا، وہ اتنے کمزور ہے، جیسے مکڑی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے۔ تو جو مشرک ہے وہ مکڑی ہے، اور جو ان کے سہارے ہے وہ یہ جو جالا ہے نا، وہ ان کے مراد ہے ان کے معبود وغیرہ۔ اتنے کمزور ہیں ان کے معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک حکیمانہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 میں بھی حکمت کی باتیں سمجھائی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والا بھی کمزور ہے، اور جس سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام رسول اور اولیاء اور نیک لوگ ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے۔ تو قیامت کے روز مشرکین کے معبود ان کے کسی کام آنے والے نہ ہوں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 40 اور 41 میں ہے، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر اللہ فرشتوں سے پوچھے گا، کیا یہ مشرک لوگ تمہاری بھی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے، اللہ پاک ہے، تیری ذات تو پاک ہے، ہمارا تعلق تو بس آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں، یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان مشرکین میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے، جنوں کے ذریعے غیب کا علم جاننے کی کوشش، ان کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیتے تھے۔ قیامت کے روز مشرکین اور شرکا کی حالت زار پر قرآن مجید کا ایک تنزیہ تبصرہ ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 22 سے 26 تک کے ہے۔ تو شرک کو جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا، قرآن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں، پھر آگے پھر حدیث کی روشنی میں بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ قیامت کے روز حکم ہوگا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، گھیر لاؤ ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ بندگی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھیں گے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ابھی؟ ارے آج تو تم سب کیسے فرما بردار بنے ہوئے ہو۔ قیامت کے روز مشرک عذاب دیکھ کر شرک سے بھی انکار کر دے گا،
اور توحید کا اقرار کر لے گا، لیکن اس وقت توحید کا اقرار کرنا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورہ مومن آیت نمبر 84 سے لے کے 84 اور 85 ہے۔ ہاں، سورہ المومن بھی کہتے ہیں اسے، سورہ الغافر بھی کہتے ہیں اسے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھیں گے کہ ہم نے مان لیا۔ کہ مشرک جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے تو پکار کر کہیں گے اللہ ہم نے مان لیا تجھے، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ہمیشہ سے اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے نا، کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے عذاب اس پر اتر جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دیتا، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو چاہے آخرت کا عذاب ہو۔ تو چنانچہ اس وقت کافی لوگ نقصان میں، خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اب شرک وہ جو ہے وہ سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، شرک کے بارے میں احادیث سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے حالانکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں واقع یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ پھر میں نے عرض کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سورہ انعام کی آیتیں نازل ہوئی نا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر بہت یہ گراں گزری، بہت بھاری ہوا۔ انہوں نے کہا ہم میں سے ایسا کون ایسا ہے جو ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ ہی نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان علیہ السلام کا وہ قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں ہی رکھتا ہے، روزی دیتا رہتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا حدیث میں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرک کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دے گا۔ وہی حدیث ہے جو ابھی بیان ہو چکی ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ
شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری، قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ریاکاری میں مبتلا ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک عمل کیا کرتے تھے، پھر دیکھو تم ان سے کیا جزا پاتے ہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق کسی جان کو مار دینا، قتل کر دینا جسے اللہ نے محترم بنایا ہے، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، اور نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور نمبر 7 بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ ہلاک کرنے والے 7 گناہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 گناہوں سے بچو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لیے بد دعا بھی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا اور قریش کے 6 آدمی کے لیے بد دعا فرمائی تھی، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ان لوگوں کو بدر کے میدانوں میں اس حال میں دیکھا کہ دھوپ سے ان کے جسم دھوپ میں پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ بہت گرم دن تھا، سردم یعنی وہاں پہ وہ مرے ہوئے تھے اور بہت وہ گرم دن تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مشرک کو اصالے ثواب کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ شرک کرنے والا قطعی جہنمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک بناتا ہے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر جہنم سے نکلنا چاہے گا لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اگر تیرے پاس روئے زمین کا ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دنیا میں میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مشرک سے دینی امور کو متاثر کرنے والے تعلقات رکھنے بھی منع ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر لوں، اور ہاں مجھے شرائط بتا دیجئے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھ سے
ان شرائط پر بیعت لوں گا. پہلا یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ نماز قائم کرے گا، تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور چوتھا یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا، اور پانچواں یہ ہے کہ مشرکوں سے الگ رہے گا. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. ایسی جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا یا کیا جاتا ہو وہاں جائز عبادت کرنا بھی منع ہے. حضرت صاحب بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوانا ایک جگہ تھی جہاں پہ اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے بوانا میں ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے، اپنی نظر پوری کروں یا نہیں کروں؟ آپ نے دریافت فرمایا کہ وہاں زمانے جہالت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں. تب آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکین کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا نہیں. تب آپ نے ارشاد فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے شرک اصغر کے اور مسائل رہ گئے ہیں تو ان کا علم حاصل کریں گے. دعا کر لیتے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وانک انت التواب الرحیم. سوالات ہیں آپ تو پوچھ لیجئے گا.